اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مصور خان کا محبت بھرا السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایمان افروز اور عبرتناک واقعات سنانے والے ہیں۔ یہ واقعات اس لیے لکھے گئے ہیں کہ ہم قبر کی تیاری میں لگ جائیں، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور قبر و حشر کی عذاب سے محفوظ رکھے۔ یہ چند روزہ پانی زندگی ہر صورت میں گزر جاتی ہے۔ اصل فکر آخرت کی ہونا چاہیے کہ اصل اور دائمی زندگی آخرت میں ملنے والی زندگی ہے۔ بہت عرصہ قبل مسجد نبوی کی جنت البقیع کی طرف جب توسع کی گئی تو راستے میں چند صحابہ کی قبریں موجود تھی۔ 1968 عیسوی میں جب میں مدینہ منورہ گیا تو ان حضرات کی قبروں کو دیکھا اور صدیوں پرانی کچی دیواروں کے نشانات بھی موجود تھے۔ مسجد نبوی کی توسع کے مراحل میں ان قبروں کو کھولا گیا اور ان صحابہ کرام کو جنت البقیع میں منتقل کیا گیا، جس کی تفصیل اس سال نوائے وقت نے بھی دی۔ حج کا زمانہ تھا جب ان اصحاب کی قبروں کو کھولا گیا اور یہ عمل رات کے وقت کیا گیا تاکہ لوگوں کو کم سے کم پتہ چل سکے۔ میری چند عزیز ان دنوں حج پر گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان اصحاب رسول کی زیارت کی۔ جب ان کی جسموں کو نکالا گیا تو ویسے ہی تر و تازہ تھے، کیڑوں مکوڑوں کا نام و نشان نہ تھا۔ کافی لوگوں نے ان پاک جسموں کی زیارت کی اور تابعین میں اپنے آپ کو شمار کر لیا۔ اسی طرح دو صحابہ کرام جو دجلہ کے کنارے پر دفن تھے، ان کو دریا کے پانی نے تنگ کرنا شروع کیا۔ وقت کے بادشاہ کو خواب میں حکم دیا گیا کہ انہیں یہاں سے نکال کر اس جگہ پر دفن کیا جائے۔ ان دنوں غالباً شاہ فیصل کے والد شاہ تلار حکمران عراق تھے۔ انہوں نے علماء کرام سے مشورہ کیا اور قبروں کو کھول کر ان دونوں اصحاب رسول کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیا۔ یہ نظارہ دیکھنے کے لیے غیر ممالک سے غیر مسلم بھی آئے تو انہوں نے ان دونوں اصحاب رسول کو بالکل تر و تازہ پایا۔ صرف حقارت نہیں کر سکتے تھے، باقی ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ابھی فوت ہوئے ہیں، حالانکہ ان کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے 1350 سال گزر چکے ہیں۔ یہ نظارہ دیکھ کر بہت سے غیر مسلم اسلام میں داخل ہوئے اور قبر کی زندگی کو برحق سمجھا۔ اس موقع پر غیر ملکی نامہ نگار اور فلم بنانے والے اور کئی مالکوں کے سفیر بھی موجود تھے۔ دنیا کی تمام اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی جب منگالہ ڈیم پاکستان میں تعمیر ہوا تھا اور بند باندھا جا رہا تھا اور مٹی ادھر سے ادھر اکٹھی کی جا رہی تھی تو اس کام کے دوران بلڈوزر نے ایک قبر کو کھول دیا۔ اس قبر میں ایک مردہ لیٹا ہوا تھا اور اس کی منہ کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا وقفے سے اسے ڈس رہا تھا۔ یہ نظارہ وہاں کے تمام لوگوں نے دیکھا، چنانچہ کچھ اللہ والوں نے ذکر و اذکار شروع کر دیا اور اس مردے کے لیے تخفیف عذاب کے لیے درود شریف اور قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد یہ سانپ کہیں غائب ہو گیا۔ یہ واقعہ وہاں کے ایک انجینئر نے بتایا جو ان دنوں بند کے بنانے پر مامور تھا۔ آج سے قریباً 20 سال قبل قبر کی کشائی کے لیے ایک میڈیکل آفیسر کے ساتھ گیا۔ یہ قبر کوٹ مٹن کی قصبے کے باہر ایک قبرستان میں واقع تھی اور قبر والے کو مرے ہوئے 5 دن گزرے تھے۔ جب قبر کھولی گئی تو میں بھی وہاں موجود تھا۔ قبر کھولی چمکدار موٹی مکھیوں اور موٹی کیڑوں سے بھری ہوئی تھی اور قبر کی تہہ پر سانپ اور بچھو نظر آ رہے تھے۔ نظارہ اتنا ڈراؤنا تھا کہ وہاں سے سب لوگ بھاگ گئے، حتیٰ کہ سرکاری افسران جو ہمارے ساتھ آئے تھے وہ بھی اس نظارے کی تاب نہ لا سکے۔ سب سے بڑا مسئلہ مردے کو نکال کر اس کی چیر پاڑ کرنا تھا۔ مردے کو نکالنے کے لیے بڑی جتن کیے گئے۔ بڑی مشکل سے 2 مزدور پولیس کے ڈر سے رسیوں کے ذریعے مردے کو باہر نکال کر لائے۔ کیڑوں کی انبار اور مکھیوں کی جھنڈ دیکھ کر ایک مزدور بے ہوش ہو گیا اور شام تک مر گیا۔ جب مجھے یہ منظر یاد آتا ہے تو پسینہ آ جاتا ہے اور سوچتا ہوں کہ میرے ساتھ قبر میں کیا سلوک ہوگا۔ اگر مرنے سے پہلے قبر کی تیاری کر لی تو اچھا سلوک ممکن ہے، ورنہ ہمیشہ کے لیے ناکامی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ایک دوست ڈاکٹر قانونی طب سے منسلک ہے اور قبر کشائی کے لیے ان کو سرکار کی طرف سے اکثر جانا پڑتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک جگہ قبر کشائی کی مردے کو بطور امانت رکھا گیا تھا کیونکہ اس کو خاص جگہ منتقل کرنا تھا۔
جب قبر کھودی گئی تو اس قدر سخت بدبو نکلی کہ مردے کی تمام رشتہ دار بھاگ گئے اور قبر سے ایک عجیب قسم کا سانپ نکلا جو دنیا میں نہیں دیکھا جاتا۔ پورا دن انتظار کرنے کے باوجود بھی بدبو کم نہیں ہوئی تو تنگ آ کر اسی حالت میں مردے کا معائنہ کیا گیا۔ یہ منظر بہت ہی پریشان کن تھا اور جو لوگ وہاں موجود تھے سب پریشان تھے۔ ہماری ایک جمعت کا واقعہ۔ ایک دفعہ ماہ رمضان میں جمعت کے ساتھ پہاڑوں پر جانا پڑا۔ ایک دن پہاڑوں پر لمبا سفر پیدا کرنا تھا۔ صبح کی نماز کے بعد سامان سر پر اٹھا کر پیدل چل دیے۔ دوسری پہاڑ وہاں سے 10 میل دور تھی۔ پہاڑ خشک تھا اور دھوپ بہت تیز تھی۔ صبح 9 بجے تک کچھ فاصلہ طے ہوا تھا کہ تمام ساتھیوں کو پیاس نے پریشان کر دیا۔ چلنا محال ہو گیا۔ جماعت کی امیر صاحب سے کہا گیا، امیر جمعت کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اس نے ہم سب کو بٹھا کر ذکر اور درود شریف کی ترغیب دی اور قرب قیامت کا حال بتایا۔ تو جب ہم نے ذکر شروع کیا تو کمزوری جاتی رہی، پیاس ختم ہو گئی اور ساری جمعت تازہ دم ہو کر چل پڑی۔ اسی طرح ہم نے ذکر و اذکار سے شام 5 بجے تک سفر جاری رکھا۔ جب منزل مقصود پر پہنچے تو وہاں ٹھنڈے پانی کا چشمہ پا کر جان میں جان آئی۔ بعد افطار خوب پانی پیا۔ آیات الکرسی کی برکت سے جن کے حملے سے بچاؤ۔ کئی دفعہ سنا تھا کہ چوروں سے بچاؤ کے لیے اور جن کی شر سے محفوظ رہنے کے لیے آیات الکرسی بہت ہی مفید ہے۔ جب میں سعودی عرب میں بریدہ میں سورس کر رہا تھا تو رہائش کے لیے 2 منزلہ فلیٹ نما گھر ملا جو کافی مدت سے خالی پڑا تھا، بالکل نیا تھا اور بڑی سڑک پر واقع تھا۔ اوپر والی منزل میں نے رہنا شروع کیا اور نیچے کی منزل میں کلینک بنا لیا۔ اس فلیٹ میں 3 کمرے تھے اور ایک دروازہ باہر کو کھلتا تھا۔ اس میں ایک چھوٹا باورچی خانہ اور غسل خانہ بھی تھا۔ ایک کمرہ ہمیشہ خالی رہتا اور اس کی کنڈی باہر سے بند رہتی۔ درمیان والی کمرے میں سوتا اور آخری کمرے کو بطور بیٹھک استعمال کر رہا تھا۔ ایک دن میں نے مچھلی پکائی، بازار سے روٹی لینے گیا۔ جب واپس آیا تو پلیٹ بالکل صاف تھا اور مچھلی غائب تھی۔ اسی طرح ایک دن میں غسل خانے میں جسم پر صابن لگا رہا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ صابن کی ٹکا میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تلاش کرنے پر بھی نہ ملی۔ ان 2 واقعات نے مجھے کچھ شک میں ڈال دیا کہ میرے علاوہ کوئی اور مخلوق بھی یہاں رہتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی فضل سے ذکر و اذکار، درود شریف اور تلاوت وغیرہ کرتا رہتا تھا، اس لیے میرا دل مطمئن تھا۔ ایک رات میں سو رہا تھا کہ خالی کمرے میں دھماکہ ہوا۔ میں جاگ گیا۔ اس کا دروازہ جو باہر سے بند تھا ایک آواز سے کھل گیا اور اس کمرے سے 10 سال کا بچہ میری طرف غصے کی عالم میں آ رہا تھا۔ فوراً سمجھ گیا اور آیات الکرسی اونچی اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دی۔ جب یہ بچہ مجھ سے 2 گز دور تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ بائیں طرف مڑ کر باہر دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ میں اس کو پکڑنے کے لیے بھاگا۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچا تو وہاں سے غائب ہو گیا۔ دروازہ بند تھا اور اس کی چابی میری جیب میں تھی۔ اس واقعے کے بعد میں محتاط ہو گیا۔ آیات الکرسی پڑھ کر چھت پر سو جاتا اور کچھ نہ ہوتا۔ چند ماہ بعد میں ہسپتال کی کوارٹر میں چلا گیا۔ میری بات اس مکان میں ایک شامی ڈاکٹر نے رہنا شروع کر دیا۔ ایک دن شامی ڈاکٹر ڈیوٹی پر نہ آیا تو نوکر کو بھیجا گیا تو گھر کے اندر سے کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب دروازہ توڑ کر کھولا تو شامی ڈاکٹر زخمی پڑا ہوا چلا رہا تھا۔ اس کی ساری کراکاری ٹکڑی ٹکڑی ہو گئی تھی۔ شامی ڈاکٹر نے بتایا کہ ایک بچہ جو اس سے بہت طاقتور تھا اسی کراکاری سے مارا ہے۔ یہ مکان اس کے بعد غیر آباد ہو گیا اور وہ ڈاکٹر اس سے چلا گیا۔ بصرہ کے قریب ایک انتہائی گنہگار آدمی رہتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کی جنازے کو اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، کسی نے ہاتھ لگانا بھی گوارا نہ کیا۔ ایسی حالت میں اس کی بیوی نے کرائے کی مزدور لیے۔ وہ جنازہ اٹھوا کر قبرستان لی گئے۔ قبرستان کی قریب پہاڑوں میں ایک زاہد رہتا تھا جس کی عبادت کا بہت شہرت تھا۔ جنازہ رکھنے سے پہلے وہ جنازہ پڑھنے کا منتظر تھا۔ جب لوگوں کو اس زاہد کی جنازہ پڑھانے کی خبر پہنچی تو لوگ جوگ در جوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور انہوں نے اس زاہد کی ابتدا میں نماز جنازہ پڑھی۔ لوگوں کو زاہد کی اس پہل پر سخت حیرانی ہوئی۔ انہوں نے نماز جنازہ کے بارے میں اس سے سوال کیا تو اس نے بتایا کہ مجھے خواب میں یہ حکم ملا، فلاں جگہ جاؤ، وہاں جنازہ آ رہا ہے۔
اس کے ساتھ صرف ایک عورت ہے جس کا جنازہ ہے وہ محفور ہے۔ اس جملے پر لوگوں کی حیرانی میں مزید اضافہ ہوا۔ عورت سے اس کے حالات معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ درست ہے کہ یہ شرابی تھا اور شراب خانے میں ساری عمر گزاری، مگر اس میں ایک صفت تھی کہ صبح جب بھی مدہوش نہ ہوتا تو بوضو ہو کر نماز فجر ادا کرتا تھا۔ دوسرا، اس کے گھر میں یتیم بچے رہتے تھے جن سے وہ اپنے بچوں جیسا سلوک کرتا تھا۔ تیسرا، رات کو جب ہوش میں آتا تو خوب رو کر اللہ تعالیٰ کی حضور التجا کرتا کہ یا اللہ، مجھ خبیث جہنم کی کون سے کونے کو پر کرے گا۔ جب یہ راز کھل گیا تو وہ زاہد روانہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسے عبرتناک واقعات، اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔